Isn't Joyland a family film? Saim Sadiq said so. ان کی اپنی جو کاسٹ ممبر ہے ثانیہ سعید وہ تو کہتی ہیں کہ یہ اڈلٹس کے لیے فلم ہے. ایک ہمارے وہ لوگ جن کو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی معیوب بات ہے، ایک تو یہ ایڈلٹس کے لیے ہے فلم، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے ایڈلٹس کو اتنا ٹرسٹ تو کرنا چاہیے کہ وہ کیا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کانٹینٹ وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ وہ خود کر سکیں. اور دوسری طرف سائم صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے. اب بھائی ہم کس کی بات مانیں؟ سائم صادق صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے اور مجھے میرے ابو کی یاد آتی ہے فلم دیکھ کے. مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندانی نظر آتا ہے. Wait a minute. Who are you? اپنے بہن بھائیوں کے اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں گی. وہ ہم بچپن میں نا دوستوں کے بیچ میں ایک جوک ہوتا تھا جہاں پہ ہم کہتے تھے کہ بھائی ہے تو فیملی فلم لیکن میں اکیلے دیکھتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلم جوائے لینڈ سے ریلیٹڈ کچھ سوال میرے پاس پہنچے، میں نے کہا آپ کے ساتھ آج شیئر کروں. لیٹس ٹیک دی فرسٹ کوسچن. پہلا کوسچن ہے جی کہ وائی آر یو آسکنگ ٹو بین جوائے لینڈ when you haven't even seen it. جوائے لینڈ کو بین کرنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جتنے بھی ریویوز آپ کو نظر آئیں گے چاہے وہ کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر ہوں، ماں سوائے ویکیپیڈیا پہ جہاں پہ انہوں نے جا کے اس کو ایڈٹ کیا ہے، سارے ویب سائٹس کے اوپر جو ریویوز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دس از اے لو اسٹوری بٹوین ٹو میلز، یعنی کہ ایک میل جو کہ بایولوجیکل میل اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے اور ایک وہ جو بایولوجیکل میل ہے جو اپنے آپ کو ایکچولی وومن آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے وہ مرد ہی ہے. اور یہ ان کی اپنی ویب سائٹس ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. دی گارڈین کے اندر لکھا ہوا تھا جی کہ جوائے لینڈ پاکستان بینز آسکر کنٹینڈر فلم اباؤٹ ٹرانس لو افیئر. اسی طرح سے ورائٹی میگزین کے اندر انہوں نے لکھا کہ کینس ٹائٹل جوائے لینڈ سیلیبریٹس پاکستانز ٹرانسجینڈر کلچر، اور اس کے اندر یہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جتنی ہیوی ان کو فائنینسنگ ہوئی ہے امریکہ کی طرف سے، تو ان کے جو ایک پروڈیوسر ہے وہ کہتے ہیں آئی تھنک دس از دا فرسٹ پاکستانی فلم دیٹ ہیز آل امریکن فائنینسنگ. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکنز کو کیا لگا کہ وہ آپ کی ایک فلم کو فلی فائنینس کریں. اس کے علاوہ پناش کے اندر مینشن ہوا کہ پاکستان ٹرانس تھیمڈ فلم جوائے لینڈ بیگز کینز کوئر پام اوارڈ. Now what is this queer palm award؟ آگے لکھتے ہیں کہ جی the queer palm prize for best LGBT queer اور feminist theme movie this went to none other than Joyland. اور انہی queer palm کے اپنے نمائندہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ it's a very powerful film that represents everything we stand for. اب آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ جو queer palm والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم جو ہے ہمارے ہر ویلیو کی عکاسی کرتی ہے. سوچ لیں کہ یہ LGBTQ ایجنڈا کس چیز کی عکاسی کرتا ہے اور یہ کس چیز کو پروپیگیٹ کرنا چاہ رہا ہے. فلم کے ڈائریکٹر سائم صادق خود اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں ایک رپورٹ میں، کہتے ہیں کہ جی پاکستان از ویری اسکیزوفرینک آلموسٹ بائی پولر بٹ یو آلسو گیٹ دس ویری progressive law which basically allows everyone to identify their own gender and also identifies as a third gender. کیا دین اسلام کے اندر یہ اجازت ہے کہ کوئی بندہ جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے وہ اپنے آپ کو عورت آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے، یا وہ شخص جو عورت ہے وہ اپنے آپ کو مرد آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ یا کیا اسلام جو ہے وہ تھرڈ جینڈر کی بات کرتا ہے؟ اور تو اور LGBTQ انڈیا نیوز جو ہے وہ اس مووی کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. یعنی آپ صرف یہ دیکھیں کہ اس مووی کو کون لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہمیں فلم دیکھنے سے پہلے ہی اس کا ٹریلر بھی سمجھ میں آ گیا، مووی ریویوز بھی سمجھ میں آ گئے، جو سٹوری لائن اور جو چیزیں آپ لوگوں نے شیئر کی، ہم نے تو نہیں شیئر کی، وہ آپ ہی نے شیئر کی، آپ کی اپنی ویب سائٹ پہ شیئر ہوئی، وہاں سے پتہ چل گیا کہ اس کی پوری کہانی کیا ہے. اگر یہ ساری خبریں آپ کے لیے کافی نہیں تھیں آپ کو بتانے کے لیے کہ اصل میں اس کے پیچھے ایجنڈا کیا ہے، تو آئیے آپ کو سٹوری بھی سنا دیتے ہیں جو ہم تک بھی ایک خفیہ ذرائع سے پہنچی، ایک اڑتی چڑیا ہم تک خبر لے کر آئی. یہ سٹوری کیا ہے؟ یہ سٹوری ہے لاہور میں ایک فیملی کی جو رانا فیملی ہے، جہاں پہ ایک گھر میں دو بھائی، بڑے بھائی کا نام کلیم ہے، چھوٹے بھائی کا نام حیدر ہے. وہ ایک گھر میں رہتے ہیں اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور ان کی والدہ جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے. والد صاحب جو ہیں وہ ویل چیئر کے اوپر ہیں، وہ ڈسیبلڈ ہیں، اور جو دونوں بھائی ہیں دونوں کی شادی ہو چکی ہے. اب ہوتا یہ کہ جو چھوٹا بھائی حیدر ہے وہ امپوٹنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے جو ازدواجی تعلقات ہیں ان کو نہیں نبھا پاتا، اس لیے اس کی جو بیوی ہے وہ اس میں انٹرسٹ آہستہ آہستہ لوز کرنا شروع کرتی ہے. چھوٹا بھائی حیدر جو ہے وہ ایک ایگزوٹک ڈانس گروپ یا ایک ایروٹک ڈانس گروپ جوائن کرتا ہے تھیٹر کے اندر، جہاں پہ اس کو ایک ٹرانس وومن کے ساتھ، یعنی ایک بایولوجیکل مرد کے ساتھ جو اپنے آپ کو عورت محسوس کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور دونوں کے بیچ میں کافی اناپروپریٹ ڈائلاگ اور سینز جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے ہیں. اب یہاں پہ اس کی محبت جو ہے وہ اپنی ایڈوانسز آگے کرتا ہے، لیکن جو بیوہ ہے کچھ عرصے کے بعد وہ اس سے تنگ آ جاتا ہے کہ بھئی تم تو خود نہ مرد ہو، تم تو اپنی بیوی کو سیٹسفائی نہیں کر پائے، تو میرے ساتھ تمہارا کیا معاملہ ہوگا. تو یہ بیچارہ وہاں سے بھی دھتکارا جاتا ہے. تو اس کو ایز اے ہیرو کے طور پہ دکھایا کہ بیچارے کی بڑی سیڈ سٹوری ہے کہ اس کو ایک محبت ایک مرد سے ہوئی تھی، حالانکہ خود وہ شادی شدہ ہے. شادی شدہ مرد جو ہے وہ ایک اور حرام سے بھی حرام تر ریلیشن شپ میں جانے کی خواہش رکھتا ہے، اور اس کو آپ ہیرو بنا کے پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ان دا مین ٹائم حیدر کی جو بیوی ہے اس کا فزیکل ریلیشن شپ کلیم حیدر کے بڑے بھائی کے ساتھ ہو جاتا ہے،
اور اس کی وجہ سے وہ حاملہ ہو جاتی ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کتنی میسڈ اپ قسم کی سچویشن انہوں نے کریٹ کی ہے اپنے ایجنڈا کو آگے لے جانے کے لیے. اوپر سے یہ کہ جو ان کے والد ہیں ان کا بھی ایک حرام ریلیشن شپ دکھایا ہمسایوں کی ایک خاتون کے ساتھ, اور سین اس طرح سے دکھایا کہ جیسے ان کے آپس میں ایک جنسی تعلق قائم ہوا ہے. بالآخر پوری کہانی کا کلائمیکس یہ تھا کہ آخرکار حیدر کی جو بیوی ہے وہ آخر میں خودکشی کر کے مر جاتی ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے بھائی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کیا جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ ایک ناجائز اولاد ہے. سو آئی تھنک ان ساری چیزوں سے بات واضح ہو جانی چاہیے کہ آخر ہم کیوں اس مووی کے خلاف ہیں. وہ مووی جو کہ دو بایولوجیکل میلز کے بیچ میں محبت کو فروغ دینا چاہتی ہے, لیکن جو چیز گلوریفائی کی جا رہی ہے, جو چیز بیوٹیفائی کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ دو مردوں کے بیچ میں جو پیار ہوا, اس کی مرد کی اپنی بیوی جو ہے اس کا ایک اور افیئر چل رہا ہے اسی کے بھائی کے ساتھ, اللہ معاف کرے, اور وہاں پہ جو ہے ابا جان جو ہے ان کے جو ویل چیئر پہ ہیں وہ اپنے ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں لگے ہوئے ہیں. سو پوری سچویشن جو انہوں نے کریٹ کی ہے اس فلم کے اندر وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جو آپ کی فیملی ہے وہ ساری ڈس فنکشنل فیملی ہے, اور اس پوری ڈس فنکشنل فیملی کے اندر اگر کوئی پیار سچا ہے تو وہ ان دو مردوں کے بیچ میں جو پیار ہے وہ سچا ہے. چاہے وہ کوئی سینز نہ دکھائیں, کوئی ایکسپلسٹ سینز نہ بھی دکھائیں, اصل بات ہے جس چیز کو آپ نارملائز کر رہے ہیں وہ دو مردوں کے بیچ میں محبت اور پیار ہے اس قسم کا جو کہ ہمارا دین سختی سے منع کرتا ہے, اس لیے ہم اس مووی کے خلاف ہیں. نیکسٹ کامنٹ ہے جی کہ آرٹ از آرٹ اینڈ مسٹ بی انکریجڈ, وائی برنگ ریلیجن انٹو اٹ. تو دیکھیے اگر آرٹ از آرٹ کا فلسفہ ہم لوگ اپنانا شروع کر دیں تو کیا ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ آرٹ کون سی والی جائز ہے اور کون سی والی جائز نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اپنے آپ کو جب مسلمان کہتے ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسا ورک آف آرٹ کریٹ کر دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کے خلاف ہو؟ میں اگر ایک آرٹسٹ ہوں, کیا میں ایک, اللہ معاف کرے, کوئی نیوڈ پینٹنگ بنا سکتا ہوں یہ کہہ کے کہ یہ آرٹ ہے؟ کیا میں اگر کوئی فلم بنانا چاہ رہا ہوں تو کیا میں کوئی پورنوگرافک فلم بنا سکتا ہوں؟ تو جہاں پہ یہ چیزیں ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دین کے اندر الاؤڈ نہیں ہے, اسی طرح سے وہ تمام تھیمز بھی الاؤڈ نہیں ہیں جہاں پہ آپ کسی گناہ کے کام کو, وہ کام جس پہ اللہ اور اس کے رسول کی سخت وعید موجود ہو, اس کو آپ بیوٹیفائی کر کے, گلوریفائی کر کے لوگوں کے دل میں ایسی ایک چیز پیدا کریں کہ جہاں پہ وہ ایمپتھائز کرنا شروع کر دیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایکچولی گناہ کرنے والے ہیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا, نہ ہی ایسی آرٹ جو ہے وہ اسلامک باؤنڈریز کے اندر کبھی بھی کسی حالت میں بھی الاؤڈ ہو. تیسرا کامنٹ ہے جی کہ وائی بین جوائے لینڈ اونلی اینڈ ناٹ ادر فلمز لائک کنڈی نہ کھڑکا. اب یہ کنڈی نہ کھڑکا کیا ہے مجھے نہیں پتا, بہرحال لگ تو رہا ہے نام سے کہ شاید کوئی فضول قسم کی پنجابی فلم لگ رہی ہے, لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہے تو آپ خود سوچئے کہ ہم, یہ وہ والی آرگومنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ واٹ اباؤٹزم, یعنی جب بھی آپ ایسی کوئی بات کریں کہ جہاں پہ ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو آپ کہیں وہ بھی تو غلط ہو رہا ہے, تو وہ بھی غلط ہو رہا ہے, ہم اس کو صحیح تو نہیں کہہ رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی قسم کی بھی فحش کانٹینٹ, کسی قسم کا بھی ایسا کانٹینٹ جو کہ خلاف شریعت ہو اس کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کمپیریزن کریں تو ہر چیز ایکول سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتی, ان کے بیچ میں فرق ہوتا ہے. یعنی فار ایگزامپل یہاں پہ جو مووی جوائے لینڈ کے اندر جو کانسیپٹ پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ تو ایکچولی ہوموسیکشل ریلیشن شپ کا ہے, which is far worse than a normal heterosexual relationship جس کے اندر بہت پرومسکیوٹی اور بہت فحاشی اور عریانی دکھائی جائے. حالانکہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں. کوئی بھی شخص جو کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی بات کرتا ہے وہ ان ساری چیزوں کے ہی خلاف ہے, اور وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر فحاشی اور بدکاری پھیلائی جائے. جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مومنین کے بیچ میں فحاشی اور یہ ساری چیزیں پھیل جائیں, ان کے لیے عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو ہر قسم کا فحش کانٹینٹ جو ہے ہم اس سبھی کے خلاف ہیں, لیکن یہ جو فلم جوائے لینڈ ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. انپریسیڈنٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ پہلی دفعہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا کانسیپٹ لے کے آ رہی ہے جہاں پہ ہم جنس پرستی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, بیوٹیفائی کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ایکچوئل لائف سٹائل ہے اور یہ بھی ایک ایسی محبت ہے. تو جہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ جب یہ کہتے ہیں اپنے منہ سے کہ لو از لو, تو یہ لو از لو ہوموسیکشول ریلیشن شپ میں تو کہتے ہیں نہیں بڑی خوبصورت چیز ہے. بھائی دیکھو دو مردوں کے بیچ میں پیار ہو گیا, کتنی خوبصورت بات ہے. تو بھائی یہ لو از لو تب کہاں چلا جاتا ہے جب انسیسٹ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ایسے بھی لوگ آج دنیا میں ہیں جو انسیسٹ کے لیے رائٹس چاہتے ہیں کہ ہمارے بیچ میں, یعنی اللہ معاف کرے, بہن بھائی کے بیچ میں یا ماں بیٹا کے بیچ میں وہ والی محبت ہونی چاہیے. تو وہ بھی تو یہ کہتے ہیں لو از لو. یا وہ شخص جو کہ پیڈوفیلیا کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, وہ انسان جو بچوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتا ہے, وہ بھی تو یہ کہتا ہے کہ لو از لو, میں تو ایسا ہی ہوں جیسا ہوں. اور وہ کہتا ہے اگر بچہ میرے ساتھ راضی ہے, اگر میں اس کو ٹافیاں لے کے یا کوئی اور اس کو گفٹس وغیرہ دے کے خوش کر دیتا ہوں تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے, میں اس سے کرتا ہوں. اللہ معاف کرے, یہ وہ دروازہ کھول رہے ہیں کہ جو قوم لوط نے بھی نہیں کھولا تھا. وہاں پہ صرف یعنی میلز کا آپس میں ریلیشن شپ تھا میلز کے ساتھ,
یہاں پہ تو اب یہ سارے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہیں، بس ایک دروازہ کھل گیا LGBT کا، سمجھے کہ اس کے بعد سارے آپ کے جو اقدار ہیں وہ تباہ کر دیے جائیں گے۔ فائنل کامنٹ ہے جی کہ isn't Joyland a family film? سائم صادق said so۔ تو دیکھیے جی سائم صادق صاحب نے کیا کہا، ان کی اپنی جو کاسٹ ممبر ہے ثانیہ سعید، وہ تو کہتی ہیں کہ یہ اڈلٹس کے لیے فلم ہے۔ ایک ہمارے وہ لوگ جن کو لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی معیوب بات ہے، ایک تو یہ ایڈلٹس کے لیے ہے فلم، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے ایڈلٹس کو اتنا ٹرسٹ تو کرنا چاہیے کہ وہ کیا کانٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کانٹینٹ وہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا فیصلہ وہ خود کر سکیں۔ اور دوسری طرف سائم صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے۔ اب بھائی ہم کس کی بات مانیں؟ سائم صادق صاحب تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یہ فیملی فلم ہے اور مجھے میرے ابو کی یاد آتی ہے فلم دیکھ کے۔ جی میرے حساب سے کیونکہ میں نے لکھی ہے فلم اور ڈائریکٹ کیا، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے جو ہمارے معاشرتی اقدار کے خلاف ہے۔ یہ ایک فیملی کی کہانی، ایک خاندان کی کہانی ہے، مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے۔ Wait a minute. Who are you? مجھے اس میں بہت طرح سے اپنا خاندان نظر آتا ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے ابو کی جھلکیاں نظر آئیں گی، تو معاشرتی اقدار کے حوالے سے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی شاید ہمارے خاندانی سسٹم کی عکاسی کسی فلم نے شاید نہ کی ہو، لیکن ہاں ایک چیز اس میں یہ ضرور ہے کہ جہاں اس فلم میں وہ ہم بچپن میں نا دوستوں کے بیچ میں ایک جوک ہوتا تھا جہاں پہ ہم کہتے تھے کہ بھئی ہے تو فیملی فلم لیکن میں اکیلے دیکھتا ہوں۔ تو یہ وہی باری بات ہے بھئی، کیسے ابو آپ کے ہیں کہ آپ کو یہ فلم دیکھ کے جس کا تعلق ہومو سیکشوالٹی کے ساتھ ہے، ایکسٹرا میرٹل افیئرز کے ساتھ ہے، زنا کے ساتھ ہے، یعنی سارے وہ جو کبیرہ گناہوں کے ساتھ تعلق ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے ابو کی یاد آتی ہے۔ تو لیٹ دس بی نون، دس از ناٹ اے فیملی فلم ایٹ آل۔ اس کی تھیم جو ہے وہ بہت زیادہ اڈلٹ ہے، جسٹ بیکاز اس میں کوئی سیکشولی ایکسپلیسٹ سین نہیں دکھایا ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس کی تھیم ہے وہ سیکشولی ایکسپلیسٹ نہیں ہے۔ فائنلی گائز، اب مین سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ جی چلے اب تو یہ فلم ریلیز ہونے کو جا رہی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ میں آپ کو اسٹرانگلی ارج کروں گا کہ ہمیں پیسفل پروٹیسٹ بھی کرنے چاہیے، چاہے وہ سنیما گھروں کے باہر ہوں، چاہے وہ دوسری جگہوں پر ہوں، جہاں پہ ہم اپنی آواز بلند کر سکیں اور لوگوں کو یہ بات بتا سکیں کہ ہم اس قسم کی نانسنس جو ہے وہ پاکستان میں نہیں آنے دیں گے۔ مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس ملک کی صرف 5% آبادی جو کہ اپنے آپ کو لبرل آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، وہ 95% آبادی کے اوپر جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان پہ غالب آ جائیں۔ یقین جانیے کہ اگر انہوں نے اسلام کا یہ قلعہ جو ہے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو اللہ معاف کرے گرا دیا، تو اس کے بعد ہمارا دین باقی نہیں رہے گا۔ ہم سب کے لیے اب فرض ہو چکا ہے، لازم ہو چکا ہے کہ ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں، اور جہاں جہاں پہ بھی دروازہ کھٹکھٹا سکیں ہم ضرور کھٹکھٹائیں، اور جو جو ایکشن لے سکیں ود ان دا باؤنڈریز آف دا لا ہمیں اس ایکشن کو لینا چاہیے، چاہے وہ کسی قسم کے بھی پروٹیسٹ ہوں یا آن لائن یا سوشل میڈیا پہ، جہاں جہاں پہ بھی آپ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں۔ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں، لیگل ایکشن لیں، اور ہر جگہ پر جہاں پہ بھی وہ لوگ جو کہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اس فلم کو روکنے کے لیے یا کم از کم اس کے ساتھ بوائیکاٹ کرنے کے لیے، ان تک ہم ضرور اپنی بات کو پہنچائیں۔